نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 84 آیت نمبر 111 سے 127 تک. لیسن نمبر 84 آیت 111 to 127 پارہ 8. ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا نازل کرتے ہم الیہم ان کی طرف الملائکہ فرشتے وکلمہم اور کلام کرتے ان سے الموتى مردے وحشرنا اور ہم اکٹھا کرتے جمع کرتے علیہم اوپر ان کے کل شیء ہر چیز کو یعنی تمام مخلوق قبلاً سامنے ما کانو نہ تھے وہ لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے الا مگر ان یشاء اللہ کہ چاہتا اللہ ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے یجہلون جہالت برت رہے ہیں. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے طرح طرح کے معجزات پیش کرنے کو کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کچھ معجزات دکھائیے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم یقینی طور پر ان پہ فرشتے اتار دیں یعنی فرشتے ان کی طرف بھیج دیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے قبروں سے نکل کر آ کر بولیں اور وحشرنا علیہم کل شیء ہم ان پر ساری مخلوق کو اکٹھا کر دیں قبلاً سامنے یعنی دنیا میں جو کچھ ہے یا اللہ کی جو بھی کریشن ہے کل شیء وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہو فوج در فوج غول در غول. مثلا چینٹیوں کا گروپ آ رہا ہے اونٹوں کا گروپ آ رہا ہے شیروں کا آ رہا ہے بھیڑیوں کا آ رہا ہے جتنی بھی مخلوق کا آپ نام لیں کہ ایک کے بعد ایک سپیشیز اٹھ کے آ جائے اور سب مل کر یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو مومن بنانا چاہے تو اللہ بنا سکتا ہے لیکن ان کی اپنی چاہت ایمان قبول کرنے کی نہیں یہ خود ماننا نہیں چاہتے. ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثریت میجورٹی بہت سے یجہلون جہالت برت رہے ہیں. جہالت کا معنی ہوتا ہے علم سے خالی ہونا کسی چیز کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لانے کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنے مطالبے میں جھوٹے ہیں اور وہ صرف بہانے کے طور پہ ایسا کر رہے ہیں ٹالنے کے لیے حجت بازی کے لیے. وہ اپنے اس مطالبے میں بھی سنجیدہ نہیں ہیں کیونکہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ تو صرف بہانہ ہے کہ ایسا کر دیجئے ویسا کر دیجئے پھر ہم مان جائیں گے. جسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا. سورۃ یونس آیت 96-7 میں آتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات سچ ہو گئی حق ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ یہ ماننے والے نہیں وہ نہیں مانیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آیَةٍ اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. تو عذاب دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی قوم پھر کیوں نہ مانے گی پھر تو ہر ایک مان لیتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو سبھی توبہ کرنے لگتے ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے
عدوًا دشمن، شیاطین شیطانوں کو، الانس انسانوں میں سے، والجن اور جنوں میں سے، یوحی وہ وحی کرتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، زخرفا مزین زینت والی، ملمع کی ہوئی، القولی باتیں، غرورا دھوکے کے طور پر، فریب دینے کے لیے، ولو شاء ربک اور اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ وہ نہ کرتے اس کو، وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم پھر چھوڑ دو ان کو، وما یفترون اور جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے۔ جو شخص بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگ اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھی بات کریں، آپ ایک حق پر مبنی بات کریں اور سب لوگ اس کو قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قریش کی مخالفت صرف آپ سے نہیں، ان کی مخالفت اسی طرح کی مخالفت ہے جیسے باقی پیغمبروں کی مخالفت رہی ہے، ان کی قوم کے لوگوں کی طرف سے اور قریبی لوگوں کی طرف سے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی جس طرح اور نبیوں کے دشمن رہے اسی طرح آپ کے بھی لوگ دشمن ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، یعنی دشمن موجود رہے، ہر نبی کو ستایا گیا۔ سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے 34 میں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو اذیتیں دی گئیں۔ الفرقان 31 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے۔ جو لوگ بھی نشانیاں دیکھ کر، حق کو پا کر، جان کر، سمجھ کر ایمان نہیں لاتے، پھر وہ یہاں تک نہیں ہوتا کہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ آگے بڑھ کر کیا ہوتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں، حق کے مخالف بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ غار حرا سے اتر کر کہاں گئے تھے؟ حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ نے کیا کیا تھا؟ کہاں لے گئی تھی آپ کو؟ ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ انہ لم یأت احد قط بمثل ما جئت به الا عودیہ آپ سے پہلے جو بھی کوئی ایسا پیغام لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، جو بات آپ بتانے جا رہے ہیں، مگر یہ کہ اس کی دشمنی کی گئی، الا عودیہ عدو سے، یعنی یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جس شخص نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ جیسی باتیں کی جو آپ پیغام اب دینے لگے ہیں، تو اس کے دشمن ضرور رہے، اس سے دشمنی کی گئی۔ ہمارے لیے کیا سبق؟ مخالفت ہوگی، سچی بات ہر ایک قبول نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ناسمجھی سے مخالفت کرتے ہیں، پھر جب بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ پہچان جاتے ہیں لیکن ضد اور انا کی وجہ سے مانتے نہیں، ہٹ دھرمی کے شکار ہو جاتے، اور وہ آخر تک ہٹ دھرم رہتے ہیں، کبھی نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کو بہت اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہر راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی، تو اس رکاوٹ کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ تو یہی رہے گی، مجھے اپنا راستہ بدل لینا چاہیے۔ مثلا چلتے ہوئے اگر آگے کوئی پتھر آ جائے جسے آپ ہٹا نہ سکے تو کیا کرتے ہیں؟ سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ بھی انسانوں کے لیے زندگی میں بہت بڑی مصیبت ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ان سے درگزر کر کے، اعراض کر کے راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے۔ کون تھے وہ دشمن؟ شیاطین الانس والجن، وہ شیطان صفت انسان اور جن۔ شیطان کہتے ہیں ہر سرکش اور نافرمان کو، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔
یعنی شیطان صرف ابلیس کے لیے نہیں لفظ استعمال ہوتا، شیطان کا لفظ جو ہے شین طا نون سے ہے، شطنا. شطنا کا معنی ہوتا ہے بعودہ، دور ہونا، وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو. کیوں ہوتا ہے کوئی اللہ کی رحمت سے دور؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کی اطاعت انسان کو اللہ کے قریب کرتی، اور اللہ کی نافرمانی، گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. تو شیطان وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو شیاطین الانس یعنی شیطان سیرت انسان کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں. والجن اور جنوں میں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ جن و انس یوحی وحی کرتے ہیں. وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، دل میں بات ڈالنا، وسوسے ڈالنا. بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، یعنی کبھی جن انسانوں کے اندر اور کبھی انسان انسانوں کے اندر منفی باتیں ڈالتے ہیں، چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں دوسروں کے خلاف، محاذ آرائی کرتے ہیں حق کا پیغام دینے والوں کے لیے. اور یہ باتیں کیسی ہوتی ہیں ان کی؟ زخرف القول. زخرف کہتے ہیں سونے کو، ہر آراستہ چمکتی چیز کو، ہر زینت کی چیز. مثلا پھول جو ہے وہ باغ کے لیے کیا ہے؟ زینت. یعنی ہر ڈیکوریشن والی چیز جو ہوتی ہے وہ زخرف ہوتی ہے. سونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز بظاہر اٹریکٹیو ہو. زخرف القول، سنہری باتیں، چکنی چپڑی باتیں، خوبصورت کلام. غرورا، دھوکے کے طور پر، فریب دینے کے لیے. ایسا خوبصورت کلام جو حقیقت کو وہم بنا کے پیش کرے. یعنی ایسی باتیں جس کی طرف انسان کھنچ جائے اور انسان متاثر ہو جائے، امپریس ہو جائے. سین کچھ یوں بنتا ہے کہ پیغمبر آتا ہے ہرا سے اتر کر، قوم کو وہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، تم فلاح پا جاؤ گے. شیطان حرکت میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اچھا اللہ کی عبادت ہوگی اب صرف. وہ فوراً بندوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، بدگمانی. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی، نیگیٹو تھنکنگ، کسی کے بارے میں برا سوچنا. وہ پیغمبر کے بارے میں برے خیالات دل میں ڈالتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا گروہ ایمرج ہوتا ہے جو پیغمبر کا مخالف ہوتا ہے. اب یہ گروہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا مددگار بن جاتا ہے. اوپر سے جو شیطان ہے وہ بھی ان کے مددگار ہوتے ہیں. اب یہ سارے مل کر ایک مکر و فریب کا جال پھیلاتے ہیں اور حق کا پیغام پہنچانے والے کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کر لیتے ہیں. پھر ایسے انسان آگے مزید انسانوں کو خراب کرتے ہیں، وہ ان کے دل میں بھی منفی باتیں ڈالتے ہیں. جس دور میں میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ لوگ ون آن ون بیس پہ، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں، ون آن ون بیس پہ پروپیگنڈا کرتے، کبھی شعر و شاعری کے ذریعے، کبھی کسی طرح، اور کبھی کہتے انک لمجنون، کبھی کہتے شاعر، اور کبھی کہتے کاہن، اور کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہکاتے رہتے. مکہ کی ایک سینٹرل پوزیشن تھی، ہر طرف سے لوگ عمرے اور حج کے لیے مکہ آتے. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے ایک جال پھیلا رکھا تھا، یہ صرف آپس میں ہی نہیں ان کی ٹائی اسٹرانگ تھی، بلکہ کیا کرتے، مکہ میں جو بھی شخص عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتا ان کو بھی بہکاتے. کیسے بہکاتے؟ زخرف القول غرورا. دیکھیے جب کوئی کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے نا تو وہ کس ٹول سے کام لیتا ہے؟ زخرف القول سے. ایسی خوبصورت باتیں پیش کرے گا بنا کے، ایک ایسا انداز اختیار کرے گا کہ جس کے اندر دھوکے میں لوگ آ جائیں گے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے وہ دوسرے بھولے بالے معصوم لوگوں کو، جنہیں ابھی پیغمبر کا نہیں پتا تھا اور دین کا نہیں پتا تھا، ان کو بھی جا کے پھر وسوسہ اندازی کرتے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ
زبردست نیٹ ورکنگ تھی ان کی. یوحی بعضهم الی بعض، خفیہ پیغامات، وائرلیس، پتہ ہی نہ چلے ایک جگہ سے بات دوسری جگہ پہنچ جائے. عرب جیسے موبائل فونز ہیں یا کمیونیکیشنز کے اور ذرائع ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو ایسی باتوں میں الجھا دیا گیا ہے، زخرف القول میں اتنی اٹریکشن ہے ان چیزوں کے اندر کہ حق اور حق والے اور سچائی وہ سب کیا لگتی؟ بیکار کی باتیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ برائی نے یہ جال پھیلا رکھا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا. ایک لمبی مجلس تھی. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی، یعنی اللہ کی پناہ طلب کی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر پوچھا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی عجیب بات ہے نا، جب شیطان کا لفظ ہم بولتے تو فوراً کون یاد آتا؟ ابلیس یا جن آتے ہیں یاد. تو انہوں نے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ شیطان جن سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں، یعنی جو انسانی شیطان ہیں وہ جنوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں، اور خصوصاً ایسے شیطان جو دوست کے روپ میں سامنے آئے، جو چکنی چپڑی باتیں کریں، جن کے پھندوں میں انسان آ جائے اور پھر انسان حق کا مخالف بن جائے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، مَا فَعَلُوهُ، وہ ایسا نہ کرتے. کون؟ یہ جن اور انسان جو شیطان تھے. اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی روک سکتا تھا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑو ان کو اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. آپ ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد حاصل کریں، ان کی فکر نہ کریں. ان کے مقابلے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے. آپ کسی کی زبان روک سکتے ہیں، کسی کی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو ستاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ باز نہیں آتے، مسلسل ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کہا گیا؟ فَذَرْهُمْ، ان کو اگنور کرو، انہیں چھوڑو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ان باتوں کو بھی زیادہ اہمیت نہ دے، کیونکہ آپ اللہ کے پیغام بر ہیں، یعنی پیغام لے جانے والے ہیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہم کوئی اچھی بات کسی کو بتائیں اور لوگ اس کا الٹا مذاق اڑائیں اور اس کو منفی رنگ دے دیں یا غلط رنگ اس کو دے دیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو. بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ حق تو حق ہے، سچ ہے، پھر لوگ کیوں اس کو جھٹلاتے ہیں؟ کیوں پیغمبر کے دشمن بن جاتے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ کہ یہ دنیا امتحان کی غرض سے بنائی گئی ہے. اگر یہ سارے لوگ بہت اچھے ہو جائیں آپ کے ساتھ تو پھر آپ کا ٹیسٹ کیا رہے؟ ہوگا کوئی نہیں. ان سب کی منفی باتیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی، یا وہ ایسا کیوں کرتے رہتے کہ ہمارا امتحان ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خود وسوسے ڈالتا ہے. جب انسان اس کے وسوسوں سے بچ نکلتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ کسی اور انسان کے پاس جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے. پھر وہ انسان
آ کر ستاتا ہے. پھر آپ اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر شیطان کی مرضی پوری ہو جاتی ہے. سوچئے کیا کوئی انسان آپ کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے؟ آپ بہت اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑے رکھتا ہے کہ جس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، سارا کام رک جاتا ہے. یہ سب امتحان ہے، سب امتحان ہے. اور اگر یہ امتحان نہ رہے تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں. وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، صاد غین یا، تاکہ جھک جائیں، مائل ہوں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، فؤاد کی جمع یعنی قلوب، کس کی طرف مائل ہوں؟ اس جھوٹ کی طرف، زخرف کی طرف. افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافروں کے. ایسی باتوں سے جو شیاطین جن و انس حق کے پیغمبر کے خلاف کرتے ہیں، ان باتوں سے صرف پیغمبر ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ آس پاس کے لوگ بھی پیغمبر کے بارے میں پھر بعض اوقات منفی رائے رکھتے ہیں. تو یہ ان کا بھی امتحان ہوتا ہے. چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لہٰذا وہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی انکار کرنے والوں میں مزید شامل ہو جاتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں. کس پہ؟ اس جھوٹ پہ اور اس ملمس آزی پہ. وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ ارتقاب کریں. اقتراف ہوتا ہے نا کام کرنا، پیچھے پڑ چکے ہیں. ما ہم مقترفون، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کما رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ امتحان اس بات کا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جہاں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، نیکی کی طرف بلانے والے بھی ہیں اور بہکانے والے بھی ہیں، ان سب میں سے حق کو پہچان لے اور شر سے بچ جائے. کامیاب وہی ہے جو سچی دلیل اور بے بنیاد بات میں فرق کر سکے. کون کامیاب ہے؟ لکھ لیجئے یہ بات. جو سچی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن و سنت میں ہوتی ہے. اور بے بنیاد باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو لوگوں نے اٹھائی بھی ہوتی ہیں، فتنے، ادھر ادھر کے پروپیگنڈے کسی کے بھی خلاف. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو ایک بالکل اوتھینٹک بات بتاتے ہیں، قرآن کی آیت ہی پڑھ کر سناتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا، یا ایک حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کسی کو. اب آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ملایا، کچھ نہیں شامل کیا، بالکل ایک صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن ری ایکشن اس کا کیا ہوا؟ بہت ہی منفی. لوگوں نے آپ کے خلاف اور جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. تو اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید میں نے غلطی کی. ہوتا نا ایسے، شاید میں نے غلطی کی. اچھا، اب کچھ لوگ تو اس بحث میں پڑے تھے اور باقی خاموش تماشائی ہوتے ہیں. وہ یہ بھی سن رہے ہیں، وہ ادھر کی بھی سن رہے ہیں. اب ان خاموش تماشائیوں میں کچھ لوگ کیا کریں گے؟ جو دلیل آپ نے پیش کی اس کو مان لیں گے، اور کچھ دوسرے کیا کریں گے؟ وہ اس غلط پروپیگنڈے کی زد میں آ جائیں گے. تو کامیاب کون ہے؟ جو یہ نہ دیکھے کہ یہ کہنے والے اس کے بتانے والے کے خلاف کیا کہہ رہے، وہ یہ دیکھے کہ بتانے والا خود کیا کہہ رہا ہے. مثلا بعض اوقات لوگ میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ آپ کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں مجھے سنا ہے میں کیا کہتی ہوں؟ نہیں سنا تو نہیں، لیکن انہوں نے اوروں سے سنا ہوا ہے آپ کے بارے میں کہ مثلا وہابی ہیں یا اور معلوم نہیں کیا کچھ ہے. اب جنہوں نے سنا نہیں وہ صرف پروپیگنڈا سن کر جو دین کی طرف بلانے والا اس کے خلاف دل میں ایک نفرت اور ایک خوف اور ایک بیزاری سی لے آتے ہیں. تو پھر امتحان ہے نا سب کا کہ ہم فرق کریں لوگوں کی بے بنیاد باتوں میں اور دلیل میں، کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، بتا کیا رہا ہے، اور جو دوسرے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں،
ان کے پاس کیا دلیل؟ تو جب تک آپ اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے، جب وہ مکہ میں آئے، دوس قبیلے سے تھے، یمن کی طرف کا قبیلہ تھا، مکہ میں آئے تو ان کو یہ بڑے بڑے سردار ملے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے بہکایا، دیکھو یہاں پر ہمارے شہر میں ایک جادوگر ہے اور تم اس کی باتوں میں بالکل نہیں آنا، وہ تو لوگوں کو بس برین واش کر دیتا، آج کی زبان میں اگر کہیے تو پہلے تو ایک دم متاثر ہوتا ہے نا، جب ایک دم کو ڈراتا ہے آپ کو تو آپ ڈر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے کانوں میں انگلی دے لی اور کہا کہ میرے کان میں نہ کوئی پڑے ان کی بات. پھر وہ طواف کر رہے تھے، ان کو خیال آیا کہ میں کوئی بے وقوف انسان ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور مجھے پہچان ہے اچھے برے کلام کی، میں دیکھ سکتا ہوں. اور پھر انہوں نے سنا تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا باتیں تھی، یہ تو کچھ اور ہی ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور وہ مسلمان ہو گئے اور واپس جا کے اپنے لوگوں کو بھی مسلمان کیا. تو بات یہ ہے کہ حق اور باطل، خیر اور شر ہر دور میں رہا. اس سورت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تو یہ اندھیروں اور روشنی کی جو کشمکش ہے یہ ڈے ون سے ہے. شیطان اندھیروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، روشنی جو حق ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی اگر کوئی کسی کی عیب جوئی کرے یا کسی کے خلاف بات کرے تو ضرور سوچا کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو بات یہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت کا نہیں سوچتے کہ خدا کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہے. وہ لوگوں سے بعض اوقات امپریس ہو جاتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور اس میں بات یہ ہے کہ ان کی اپنی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے وہ چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے، کچھ ان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے. اس وجہ سے وہ ان باتوں سے مروب ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا افغیر اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حکم، قاضی، منصف، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل جس نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب کو، مفصلا تفصیلی تفصیل کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، منزل نازل کردہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن پس آپ ہرگز نہ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے، اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو جج بناؤں؟ حکم کا کیا معنی؟ جج، قاضی. لیکن حکم اور قاضی میں ایک فرق ہے. حکم وہ جج ہوتا ہے جو صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرے، جبکہ قاضی جو ہے یا عام حاکم جو ہے وہ حق اور ناحق دونوں طرف فیصلہ کر سکتا ہے. اسی لیے جج کے لیے ایک لفظ حاکم بھی آتا ہے اور دوسرا حکم. تو حاکم اور حکم میں فرق ہے. حکم کون ہے؟ جو صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرے. تو کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، جج بناؤں، جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے؟ کس چیز کا؟ کون حق پر ہے اور کون نہیں؟ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تفصیل کے ساتھ، یعنی کتاب موجود ہے جس میں حق اور باطل کے دلائل موجود ہیں، حلال اور حرام کی وضاحت موجود ہے. جب کتاب موجود ہے اور وہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، تو پھر میں کسی تیسرے کو کیوں منصف بناؤں، کسی اور کو کیوں منصف بناؤں؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا وہ عالم یہ کہتے ہیں، وہ بزرگ یہ کہتے ہیں، وہ فلاں یہ کہتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے
کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، کتاب کیا کہتی ہے. اگر کوئی بات کتاب میں لکھی ہے تو اسے کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی بھی کہے تو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو ہمارا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ جا کر اللہ کے پاس. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ اہل کتاب کو معلوم ہے، انہو، بے شک وہ، منزل، نازل کردہ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے اور حق کے ساتھ آئی ہے. اہل کتاب کیوں جانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ لوگ کتنی بھی آپ کی مخالفت کریں، کتنا بھی آپ کو نگیٹ کریں، کتنی بھی آپ سے دشمنی رکھیں، کتنی بھی چگنی چوپڑی باتیں کریں، کہیں سے بھی دلیلیں لائیں، لیکن آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، حتیٰ کہ آپ شک بھی نہیں کریں گے اس بارے میں کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور بالکل سچ ہے. وتمت، اور پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، کلمت ربک، تیرے رب کی بات. کون سی؟ قرآن. صدقاً، سچائی والی، سچی، وعدلاً، اور عدل کے اعتبار سے، یعنی قول کے اعتبار سے یہ کتاب بالکل سچی ہے، اور حکم کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے عدل کرنے والی ہے. اس سے زیادہ عدل کہیں اور نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ عدل کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کیوں کی گئی؟ پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے اس کا؟ اس میں کہا گیا تھا نا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں، کسی اور سے فیصلہ کراؤں؟ اللہ نے کتاب اتار دی ہے. تو یہاں کتاب کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ کتاب کیسی کتاب ہے جس سے آپ فیصلہ کرائیں گے. کیسی ہے؟ سچ اور انصاف پر مبنی. اس کی ہر بات سچی ہے، اور یہ کتاب جو فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ بالکل عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی تبدیلی ہو سکتی، لکلماتی ہی، اس کے کلمات میں، یعنی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کوئی اس کا حکم ٹال نہیں سکتا. قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں کی خواہشات پر مبنی نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وہ سنتا ہے کہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ لوگ اعمال کیا کرتے ہیں. واضح؟ یعنی حق اپنی جگہ قائم، ثابت اور سچ ہے، بالکل فکسڈ ہے، اسے نہیں بدلنا. تمہیں بدلنا ہے اس کے مطابق تو بدل جاؤ، اور اگر تم نہیں بدلتے تو یہ نہیں بدلے گا. سچائی اپنی جگہ قائم ہے. وَإِن تُطِعْ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اکثریت کی، من فی الارض، جو زمین میں ہے، یضلوک، وہ بہکا دیں گے تجھ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، گمان کی. وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یخرصون کا لفظ جو ہے یہ خرص سے ہے، خا را صاد، کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا، گمان سے کام لینا، قیاس سے کام لینا. انہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کے پیچھے جائیں گے، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے میجورٹی از اتھارٹی، کہ جس طرف زیادہ لوگ ہیں بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے. لیکن طالب حق کو، حق کی چاہت رکھنے والے کو
یہ نہیں دیکھنا کہ اکثریت کس طرف ہے، کیا دیکھنا ہے؟ حق کس طرف ہے، دلیل کس کی بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی معاملے میں یہ نہیں دیکھیں گے حق کو جاننے کے لیے کہ کیا زیادہ لوگ اس کے فالوورز ہیں یا نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بسنے والوں کی میجورٹی کا حال تو یہ ہے کہ انہیں خود کچھ پتہ نہیں، دین کے بارے میں جاہل ہیں۔ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے دین سے پھیر دیں گے۔ کیوں پھیر دیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف وہم و گمان پہ چل رہے ہیں، وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں، وہ باطل خیالات رکھتے ہیں، ان کے پاس سچائی نہیں ہے، علم نہیں ہے، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی بھی راہ چلتے شخص کو پکڑ کے بتائیں گے مجھے یہ بیماری ہے، کوئی علاج بتا دو؟ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس، ماہر ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا کرتا ہے، وہ فلاں ایسا کرتا ہے، اور خود جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ جہاں تک میجورٹی کا تعلق ہے تو سورۃ یوسف میں آتا ہے 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت خواہ تم کتنے بھی حریص ہو مومن نہیں ہو سکتی۔ یعنی زمین پر کبھی بھی میجورٹی میں لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان والے ہمیشہ مائنورٹی پہ رہے ہیں۔ اوور آل جتنے بھی گلوب کے اوپر لوگ بستے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتی، ہدایت سے محروم ہے، حق سے محروم ہے، علم سے محروم ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں ان کی پیروی شروع کر دیں؟ کبھی بھی کسی شخص کو فالو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کیجئے کہ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں اس کا اپنا علم کیا ہے، یا اس کے علم کی بنیاد کیا ہے۔ اور یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بس اپنے خیالات کی دنیا میں جی رہے ہیں علم کے بغیر۔ انہوں نے اپنا ایک خود ساختہ دین بنا رکھا ہے، من گھڑت آئیڈیالوجی، سیلف میڈ، خود ہی چیزوں کی حجتیں بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی وجوہات بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی اپنی کچھ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اور اس میں بڑے مطمئن ہیں۔ اور ان کی ان باتوں کی حقیقت کیا؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف قیاس اور اندازے اور وہم و گمان سے کام لیتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن جو ہے، گمان جو ہے، وہ حق میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن ایک مکمل کتاب ہے، سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ روشنی نہیں وہ محض اپنی خواہشات کی دنیا میں بس رہے ہیں۔ لہٰذا جب دین کا معاملہ ہو تو ان کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ کبھی آپ لوگوں کے کراؤڈ اور ہجوم کے بیچ میں ہو، کسی ٹرین پہ سفر کر رہے ہوں، کبھی کسی مال میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، سوچا کیجئے کہ ان لوگوں کے عقائد کیا ہوں گے، یہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور پھر آپ کسی سے پوچھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اکثریت، ان کے ذہن میں کیا ہے۔ کبھی تو کوئی سوچ ہوگی نہیں، یا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی من گھڑت سا خیال ہوگا یا کسی کی سنی سنائی، حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیا، ڈائریکٹ اس اصل چشمے کے ساتھ ہمارا کنیکشن جوڑ دیا، اور وہاں سے پی رہے ہیں، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کتاب بند ہو تو پھر ہم کس کو دیکھیں گے؟ لوگوں کو دیکھیں گے، لوگ کدھر چل رہے ہیں، کبھی اس کی سن لی، کبھی اس کی سن لی، کبھی اس کی سن لی، حقیقت سے تو دور ہے انسان پھر۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ہدایت سے کون دور ہے، وهو اعلم،
اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اعلم، اس کا علم سب سے زیادہ. عالم کون سی ڈگری ہے؟ افعال کے وزن پر مبالغے کی، سپرلیٹو. تو جو لوگ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ رستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ رستہ بچھا دیتا ہے، اس کی توفیق دے دیتا ہے ان کو. فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو ذکر کیا گیا، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لو. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. یعنی اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے. اس کے برعکس مردوں کے نام پر یا بتوں کے نام پر اگر کچھ دیا جائے تو وہ نہیں کھانا چاہیے. سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے کہ اہل عرب کا یہ اعتراض تھا کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی، جو تم لوگ خود مارتے ہو وہ کھا لیتے ہو، اور جو اللہ مارتا ہے یعنی مردہ کر دیتا ہے، موت آ جاتی جس جانور کی، اس کو نہیں کھاتے. وہ ظاہر دیکھنے تو بہت بڑی بات ہے کہ جس کو اللہ نے موت دی، یعنی خود ہی مر گیا جانور اللہ کے مارنے سے، وہ تم نہیں کھاتے، مردہ، ڈیڈ. اور جس کو خود سلاٹر کرتے اس کو کھا لیتے، تو اپنے آپ کو اللہ سے بڑے سمجھتے ہو. تو اس پر کیا کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ جب خود ذبح کرتے ہیں تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. اور جو کوئی خود مرتا ہے تو اس پر تو کوئی اللہ کا نام نہیں ہوتا، اس سے خون بھی نہیں نکلتا. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، تم اہل مکہ کی باتوں کی پیروی نہ کرو. وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے. یعنی ذبح کرتے وقت جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، بھلا تم ان کی باتوں میں آ کر وہ کیوں نہ کھاؤ؟ کھاؤ. وقد فصل لکم، حالانکہ تحقیق کھول کے بیان کر دیا، خوب واضح کر دیا ہے اس نے تمہارے لیے، ما، جو، حرم علیکم، اس نے حرام کیا تم پر، الا، مگر، مستررتم، جب تم ناچار ہو جاؤ، مجبور کر دیے گئے تم، الیہ، اس کی طرف. یہ کہاں کھول کے بیان کر دیا گیا ہے؟ یہ سورۃ النحل کی 115 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو تفصیل بیان کر دیا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 115. کیا ہے وہ آیت؟ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار، ڈیڈ، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. فمن اضطر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ، نہ چاہنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی عادی ہو، نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. سورۃ مائدہ میں بھی پڑھا آپ. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، تمہیں کوئی حق نہیں، لما تصف السنتکم، جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، الکذب، جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی تمہارے پاس اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے حلال حرام کرو. لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ گڑو. تم نے مردار کو حلال کرنا چاہا یہ کہہ کے کہ اللہ نے مارا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ پہ جھوٹ گڑنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے. تو یہاں پہ فرمایا کہ تم کیوں نہ کھاؤ اس کو، یعنی ذبح کیے ہوئے کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ تحقیق اس نے تمہارے لیے کھول کے بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام کیا گیا، مگر یہ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ. الا مستررتم. سورۃ انعام 145 میں بھی آتا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم. سورۃ المائدہ آیت 3 میں آتا ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. وإن کثیرا، اور بے شک بہت سے لوگ، لیضلون، البتہ وہ بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں،
بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم بغیر علم کے، یعنی اوروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، جو خود کرنا چاہتے ہیں، جو خود کرنا پسند ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کیا چاہتے ہیں وہ بھی یہی شروع کر دیں. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، سرکشی کرنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو. یعنی بہت سے لوگ حلال اور حرام کے معاملے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، بس اپنی خواہشات پر مبنی چیزوں کو انہوں نے حلال حرام کر رکھا ہے، وداؤٹ نالج، بغیر علم. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں جو یہ زیادتیاں کر رہے ہیں اور جو سرکشی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ مکی صورت ہے، مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی. اہل مکہ جن روایات اور کلچر اور جس دین پر قائم تھے وہ ان کی خواہشات پر مبنی تھا. انہوں نے اپنی مرضی سے گھڑ لیا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی تفصیل آگے بھی اس صورت میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو توحید کی دعوت دی، وہاں ان کے کچھ کسٹمز، کلچر کے اوپر بھی تنقید کی کہ یہ طریقے درست نہیں. اس پر وہ اور زیادہ ڈیفینسو ہو گئے اور انہوں نے ہٹ دھرمی شروع کی. تو بات یہ ہے کہ پیغمبر کے مخالف لوگ کیوں ہوتے ہیں عموماً؟ جب وہ ان کو ان کے برے کاموں سے یا غلط طریقوں سے روکتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی اس کے. ظاہری یعنی علانیہ اور باطنی سری طور پر کیے ہوئے، چھپے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو کماتے ہیں گناہ یعنی غلط کام کرتے ہیں، سیجزون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یقترفون، وہ کمائی کرتے. ظاہری اور باطنی، کھلے اور چھپے، تھوڑے یا زیادہ، چھوٹے یا بڑے گناہ چھوڑ دو. تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم سب کو، لیکن جہاں نازل ہوئی پہلے صورت ان کو کہا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید اور آخرت کی بات ہی نہیں تھی، اہل مکہ کو بیسک اخلاق اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. جہاں تک گناہوں کو چھوڑنے کا تعلق ہے تو سورۃ الاعراف 33 میں بھی آتا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے سارے کام حرام کیے ہیں، خاص ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں. اسلام میں گناہ کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کے ڈر سے چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ جہاں لوگ دیکھتے ہوں وہاں تو انسان بہت شریف بن جائے، اور جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں وہاں انسان غلط کام شروع کر دے، اور خصوصاً بے حیائی کے کام. تو اس لیے ہر طرح کے غلط کام چھوڑو، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی. یہ جو اسم کی بات ہے، اسم بھی گناہ کے لیے آتا ہے، اسی طرح اور بھی لفظ آتے ہیں. تو اسم کے بارے میں نواس بن سمان سے روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ ظاہری اسم چھوڑ دو، باطنی اسم چھوڑ دو. فرمایا اسم وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. الاثم ما حاک فی نفسک، الاثم ما حاک فی نفسک، اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں اس بات سے ڈر ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو جو چیز تم لوگوں کے ڈر سے چھوڑتے ہو وہ کیا کرو؟ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو، جبکہ لوگ تمہیں نہ بھی دیکھ رہے ہوں. لوگ کہاں نہیں دیکھتے؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں. تو تنہائی میں بھی ایسے کام نہ کرو جو تم کھلے عام نہیں کر سکتے. اور یہ کیوں کہ تم ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑو؟ کیونکہ جو لوگ بھی برے کام کرتے ہیں، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس پہ پوچھ ہوگی. بما کانوا یقترفون، جو بھی وہ کرتے رہے. تو اس لیے تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. لہذا جب انسان کو یہ فکر ہو کہ میری پوچھ ہوگی، میرا حساب ہوگا، یہ گنا جا رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے،
تو ہی انسان پھر ظاہر اور باطن میں ایک ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ کسب کوشش سے کیا ہوا کام ہوتا ہے، کمائی کرنا جس پہ کوئی انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور اقتراف بھی کام کرنے کو کہتے ہیں، اقتراف درخت کے چھلکے کے لیے بھی آتا ہے، چھلکا اتارنے کے لیے بھی، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی کام، یعنی دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا۔ ولا تأکلوا، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو، لم یذکر اسم اللہ، نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام، علیہ، جس پر، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کب؟ ذبح کرتے وقت، اسے مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی اس کا کھانا، لفسقن، البتہ نافرمانی ہے، ایسا کھانا کھانا نافرمانی کا کام ہے۔ کون سا؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وحی کرتے یعنی وسوسے ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ کس بارے میں؟ حرام حلال کے بارے میں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، کن کی؟ اپنے دوستوں کی، یعنی ایسے لوگوں کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم البتہ مشرک قرار پاؤ گے۔ اور یہ شیطانوں کا دلوں میں وسوسے ڈالنا کیا ہے؟ وہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں دل میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ باتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ تم سے آ کے بحثیں کریں، مجادلہ، بحث و مباحثے کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم بھی پھر شرک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ شرک کی کون سی قسم ہے؟ یہ وہ قسم ہے جس میں انسان کسی کو حلال اور حرام کا مالک سمجھ لے اللہ کے سوا، کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنے کا حق یا حرام ٹھہرانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، حتیٰ کہ اللہ نے یہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ جب ایک موقع پر آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تو کوئی ایسی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کو بتائیں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، کسی مفتی اور کسی عالم اور کسی اسکالر کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ اسے لوگوں کے لیے حلال کرے۔ تو صریحاً یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ منع کیا گیا ہے کسی ایسی چیز کو کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور پھر یا تو بتوں کا لیا گیا ہو، یا مردوں کا لیا گیا ہو، یا پھر کسی کا بھی نہ لیا گیا ہو۔ تو ذبیحہ کے لیے شرط یہ ہے کہ خون بہایا گیا ہو اور اس کے ساتھ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، یہ صحیح حدیث میں، جس کا خون بہا دیا جائے اور اس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو کھا لو۔ ایسے دوستوں کی باتیں ماننا جو انسان کو بہکائیں یہ درست نہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ قرآن ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ 31۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن کیا، کیا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ہم نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا رب بنا لیا ہے؟ ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، ہم تو رب اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہم کرتے ہیں۔ بلا انہم احلوا لہم الحرام وحرموا علیہم الحلال فاتبعوہم فذلک عبادتہم ایاہم، ہاں ایسا تو ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا، اور لوگوں نے ان کی پیروی شروع کر دی، تو یہی ان کی عبادت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ
کسی انسان کی اس بارے میں بات مان دیں تو گویا آپ نے اس کو رب بنا لیا، اور اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا کیا ہے؟ دراصل شرک ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی مشرک قرار پاؤ گے۔ تو اللہ کی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، اللہ کی عبادت کس میں؟ کہ جس کو اللہ جائز کہے اسے جائز کہے، جس کو ناجائز سمجھے اسے ناجائز سمجھے، اور اس معاملے میں کسی بھی دوسرے کی بات نہ مانے کہ کوئی بھی اور کہے آ کے آپ کو کہ نہیں حلال ہے، سبھی کھا رہے ہیں، فلاں عالم نے فتویٰ دے دیا ہے، نہیں، جب تک قرآن و سنت کی بات سامنے نہ ہو، دلیل نہ ہو تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب امن کا نہ میتن، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، مردہ میت، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، نور مقرر کیا، یمشی بہ فی الناس، وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں میں، لوگوں کے اندر۔ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کمن، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، مثلہ، اس کی مثال، فی الظلمات، اندھیروں میں، کمن، مانند اس کے جو، مثلہ، مثال اس کی، فی الظلمات، اندھیروں میں، لیسا، نہیں، بخارج، نکلنے والا، منہا، اس سے، جو اس سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیے گئے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال۔ اب بتایا جا رہا کہ ایک شخص ایسا تھا جو پہلے مردہ تھا، مراد ہے اس سے وہ شخص جو کفر کی حالت میں تھا، گمراہی کی حالت میں تھا، اندھیرے میں تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس کو زندہ کر دیا، کس کے ذریعے؟ ہدایت کے ذریعے۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور مقرر کیا، اشارہ ہے قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، علم کی طرف، یہ سب نور ہیں۔ کون کون؟ ایمان، اسلام، قرآن، علم۔ اب یہ جو علم ہے دین کا، یمشی بہ فی الناس، اس علم کا زیور پہنے وہ لوگوں کے درمیان گھومتا پھرتا ہے۔ وہ کہیں بھی جا رہا ہے، وہ سڑک پہ جا رہا ہے، وہ مال میں جا رہا ہے، وہ کسی بینک میں جا رہا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں، وہ کہیں پر بھی ہے، یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے بیچ میں گھومتا پھرتا ہے، لیکن علم کے ساتھ رہتا ہے، روشنی کے ساتھ رہتا ہے، ان کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتا۔ جو بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کئی ینگ بچیاں، اب جب اسکول میں ہوتے ہیں تو ایک پورا کراؤڈ ہوتا ہے نا اور بچوں کا، کوئی مسلمان ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جتنی ورائٹی یہاں ہے شاید ہی کہیں ہو رنگا رنگ کے لوگوں کی۔ ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ وہ روشنی کے بغیر چل پھر رہے ہیں اور آپ روشنی کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ اور جب یہ روشنی ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم بھی کیسے تھے؟ میتن، مردہ۔ اب دیکھیے کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے نا، بیج ڈیڈ ہوتا ہے، جب آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں ڈالتے ہیں، جو ہی پانی ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، وہ اندھیرے میں نہیں رہتا، پانی ملنے کی دیر ہے وہ بیج زمین سے باہر آ جاتا ہے، پھوٹ کے باہر آ جاتا ہے، کھول توڑ دیتا ہے اپنا۔ گٹلی کتنی مضبوط ہوتی ہے جسے آپ توڑ توڑ کے توڑتے ہیں، لیکن جو ہی اس بیج کو زمین ملی، پانی ملا، تو اس نے اندھیرے میں رہنا گوارا نہیں کیا، باہر آ گیا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص پیدا ہوتا ہے، ماں باپ جاہل ہیں، کوئی دین کا پتہ نہیں، اسکولوں میں گئے وہاں بھی کچھ دین کی خبر نہیں، گھومتا پھرتا رہا ادھر ادھر، اب کیا ہوا؟ کنڈیشنڈ ہو گیا، خول چڑھ گیا اس کے اوپر جیسے گٹلی پہ چڑھتا ہے۔ جو ہی قرآن کا پانی ملا، کیونکہ وحی کی مثال حدیث میں کیا ہے؟ بارش سے، تو کیا ہوا؟ وہ سوکھی زمین، جب اس میں نمی آئی تو وہ بیج جو اندھیرے میں تھا وہ کیا ہوا؟ روشنی میں آ گیا، اور اس سے خیر ہی خیر پھوٹنے لگ گئی اور وہ گرو کرنے لگا۔ یہی ایمان کا حال ہوتا ہے، جب ایمان دل میں ہوتا ہے، کہیں دبا پڑا ہوتا ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ملتی ہے تو وہ باہر آنے لگتا ہے، پھر اس کے اثرات انسان کے عمل میں نظر آنے لگتے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ شخص ہے، اور دوسرا وہ جو اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، وہ زمین میں دبا ہوا ہے، وہ بیج، اس کو پانی نہیں ملا، وہ نکلا ہی نہیں، لیس بخارج منہا، وہ نہیں نکلے گا کبھی بھی۔
ڈسٹ کے اندر بیج رکھے سالوں رکھے جب تک پانی نہیں ڈالیں گے لیس بخارج منہا، اسے باہر نہیں آئے گا، پھٹے گا ہی نہیں. تو انسان کے اوپر کا خول کب پھٹتا ہے، اس کی انا کب ٹوٹتی ہے؟ جب وہ اللہ کی آیات سنتا ہے وہ پگھلا دیتی ہیں اس کو. کذالک، اسی طرح، زین للکافرین، خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے تھے، کیونکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، بس اسی کی رونقوں میں خوش ہیں، جی رہے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. تب یہاں دو طرح کے انسانوں کی بات کی گئی. سورۃ الملک میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو سر نیچے اڑا کے چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا، نہ بائیں دیکھتا، نہ آگے دیکھتا، نہ سامنے دیکھتا، نہ آنکھ سے کام لیتا، نہ کان سے کام لیتا ہے، اندھیرے میں. امن یمشی سویا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، سیدھے رستے پر چل رہا ہو؟ برابر نہیں ہو سکتے. دونوں فریقوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک اور جگہ پر فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. سورۃ ہود 24. دو فریق ایسے ہیں جیسے ایک اندھا ہو اور ایک دیکھنے والا ہو، ایک بہرا اور ایک سننے والا ہو. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا پھر تم کو سمجھ نہیں آتی؟ ایک اور جگہ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. جو لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں، کچھ نہیں سنتے. کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے. جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ قرآن کی روشنی میں انسان رہے گا تو لوگوں میں ہی، دنیا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی روشنی دیں گے، وہ جس بھی کراؤڈ میں ہوں گے، ڈزنٹ میٹر، وہ اس روشنی کے ساتھ چلے پھریں گے، وہ خود اپنے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے اس تعلیم کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے، پانی نہیں جائے گا، بیج نہیں پھوٹے گا. لیس بخارج منہا، وہ ڈی کنڈیشننگ نہیں ہوگی، وہ خول نہیں ٹوٹے گا، وہ گرد نہیں ہٹے گی جو معاشرے نے اوپر چڑھا دیے. دن رات وہ کیا لے رہے ہیں، کیا کہاں سے جذب کر رہے ہیں، آپ کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر سے کتنا سنتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے نا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت تو سنتا ہے، اس وقت تو لیتا ہے، اس وقت ہمیں فرصت نہیں. کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی مائیں ہیں اور ینگ گرلز ہیں، چھوٹے بچے اگر بڑے ہاتھ سے نہیں گئے تو چھوٹوں پہ کام کریں. جتنا انہیں بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اپنا فرض پورا کر دیں. کیونکہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سورج کی روشنی اور سایہ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں. دو بالکل مختلف الگ چیزیں. جب روشنی آئے گی نہیں تو دل کہاں سے کھلیں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنا دیے ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بڑے لوگ، مجرمیہا، اس کے مجرم، اس کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کو، جرم کرنے والے، ان کو ہم نے کھلی چھٹی دے دی، لیمکروا فیہا، کہ وہ اس میں چالیں چلیں، مکر و فریب سے کام لیں، لوگوں کو خوب دھوکے دیں. جیسے قوم نوح کے بارے میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان کی قوم کی جو ایلیٹ تھی، انہوں نے پیغمبر کے خلاف بہت بڑی بڑی چالیں چلی اور کسی کو دین کی طرف آنے نہیں دیا، باقی لوگوں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے. کہا ایسا ہر بستی میں ہوتا ہے. کچھ لوگ انفلوئنشل ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور وہ حق کی طرف آنے نہیں دیتے. اشارہ قریش مکہ کی طرف، وہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو روکتے تھے. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں وہ مکر کر رہے، نہیں وہ چالے چل رہے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں کہ یہ چالیں انہی کے خلاف جائیں گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النمل میں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے چالیں چلی تو ہم بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھو پھر ان کی چالوں کا انجام کیا ہوا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کی قوموں سب کو تباہ کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے، سازش کرتا ہے، وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے، اسی کے جال میں خود لپٹ جاتا ہے.
تو کسی کے لیے برا نہیں چاہنا چاہیے، کسی کے خلاف جال نہیں بچھانا چاہیے. جو آپ کسی کے لیے روڑے اٹکائیں گے وہ روڑا آپ کے پاؤں میں بھی آ جائے گا. پچھلے دنوں ایک ای میل کسی نے بھیجی کہ ایک شخص ایک بورڈ میں چیئرمین تھا، پاکستان کی خبر ہے، اور اس نے کسی پولیٹیکل انفلوئنشل شخصیت کے دباؤ میں آ کر اس کے بچے اور اپنے بچے اور ایک اور کسی کے بچے کے نمبر بڑھا دیے اور ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیے. وہ نالائق ڈاکٹر بن کے نکلے. اور پھر کیا ہوا کہ اس شخص کے بیٹے کے پاس کہیں سے حادثے کا شکار ہو کر وہ شخص آیا تھا جس نے اپنے بیٹے کے نمبر بڑھوائے، وہ اس کے ہاتھوں مرا. پھر ایک اور بچہ جو نالائق ڈاکٹر تھا اس کے ہاتھوں، دوسرا شخص اس کے پاس آیا سرجری کے لیے، کس کے لیے، اس کے ہاتھوں وہ مرا. تو وہ تیسرا جس نے یہ سب کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سزا بھگتنے کے انتظار میں ہوں، کیونکہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں، میں نے یہ کام کیا تھا. تو جب آپ ظلم کرتے ہیں، ناحق کسی، دیکھیں نا، حق مارا گیا نا، فکس سیٹس ہوتی ہیں. اگر آپ ٹیلنٹڈ بچوں کو پیچھے کر کے سفارش سے یا غلط طریقے سے جاہل بچوں کو آگے لے آتے ہیں، پھر جب ان کے ہاتھوں میں اختیار اور اقتدار آتا ہے تو پھر قوم کی حالت یہ ہوتی ہے جو ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کوئی چال چلتے ہیں تو وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وہ چال چلنے والے کو اس کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. دوسروں کے لیے وہی چاہیے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے لیے بہتری چاہے گا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، معجزہ آتا ہے، قالوا کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے. پیچھے بات ہو چکی نا، ماننا کون نہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں، ہمیں بھی ملے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسے اللہ کے رسول دیے گئے، ہمیں بھی وہی چیز ملے جو ان کو ملی، یعنی وہی آئے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کے 10 بیٹے تھے اور بہت ہی خوبصورت بھی تھا اور ایلوکوینٹ بھی اور بہت بڑا سردار تھا قوم کا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا نبوت کے لیے، اگر نبوت کا کوئی حقدار ہوتا تو وہ میں ہوتا. لو کانت النبوۃ حقا لکنت اولی بها، سب سے زیادہ مجھے حق ہوتا. لأننی اکبر منک سنا اکثر منک مالا واولادا، کیونکہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں تم سے، مال اور اولاد میں بھی بڑا ہوں، تو مجھے ملنی چاہیے تھی سرداری. تو کہنے لگے تکبر کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی کہ وہ ہمیں قرآن سنائیں گے، ہم نہیں مانیں گے اس قرآن کو جب تک کہ ہمارے اوپر نہیں اترتا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے، حیث جہاں، یجعل وہ رکھے، رسالتہ اپنی رسالت. اللہ کو پتا ہے کہ رسول کس کو بنانا چاہیے تھا، ولید بن مغیرہ کو بنانا چاہیے تھا یا محمد بن عبداللہ کو بنانا چاہیے تھا. یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کبھی بھی انسان کو ایسی ضد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ فلاں بات وہ کہہ رہا ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا. نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیا. کیا پہنچے گی؟ صغار، ذلت. صغار جو ہے نا، یہ اسم مصدر ہے، یعنی ان کے کفر و طغیانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انہیں ذلت پہنچ کر رہے گی. عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ایسے لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے. وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے جو وہ چالیں چلتے ہیں، پوشیدہ کام کرتے ہیں، چپکے چپکے پیغمبر کے خلاف سازش کرتے ہیں، اس کو قید کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کو مختلف طرح سے پریشان کرنے کے لیے. اے پیغمبر، جو کچھ یہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کا حال یہ تھا کہ سامنے آتے تو بھی آپ کو ایسا گھورتے، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر. سامنے ہوتے تو بھی آپ کو بات نہ کرنے دیتے، اور پیچھے ہوتے تو بھی چالے چلتے، ہر لحاظ سے ستا رہے تھے. اور اپنے لیے کیا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب آنی چاہیے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. اور کبھی کہتے کہ 2 بستیوں کے سرداروں میں سے کسی سردار پر یہ وحی آنی چاہیے تھی. اور پھر ضد میں آ کر، تکبر میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے. تو کہا گیا کہ ایسے لوگ اپنی چالوں کا شکار ہوں گے خود ہی، اور یہ ذلیل ہو کر رہیں گے. پھر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے. فمن، پس جس کو،
یرد چاہتا ہے، اللہ اللہ، ان یہدیہ کہ اسے ہدایت بخشے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ومن یرد اور جس کے لیے چاہتا ہے، ان یضلہ کہ اس کو بھٹکائے، یجعل صدرہ بنا دیتا ہے اس کا سینہ، ضیقاً تنگ، حرجن بہت تنگ، کأنما گویا کہ یصعد فی السماء وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں، جیسے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، پہاڑ پہ آپ چڑھتے ہیں تو دم گھٹنے لگتا ہے، اسی طرح اس کا دین کا نام سن کے، اللہ کی بات سن کے دم گھٹنے لگتا ہے۔ کذالک اسی طرح، یجعل اللہ الرجس ڈال دیتا ہے اللہ گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، یعنی ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اوپر کوئی کوڑا وغیرہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سروں میں خناس گھس جاتا ہے، پھر وہ ان کو سیدھی بات سوچنے نہیں دیتا۔ اب یہاں بھی دو شخصوں میں کمپیرزن کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، وہ جس کا دل اسلام کے لیے کھل جائے، اللہ کی باتیں اچھی لگنے لگے، دین سے محبت ہو جائے، اللہ کی بات سمجھ آنے لگے۔ اور اس کے برعکس دوسرا کون، کہ جس کو ہدایت نہیں ملنی ہوتی، وہ ہدایت کی بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے، بور ہونے لگتا ہے، اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، وہ بہت ہی تنگ ہوتا ہے۔ ضیق اور حرج دونوں ہی تنگ کے لیے۔ فرق کیا ہے؟ ضیق تو جو ہے یہ واسع کی ضد ہے، اپوزٹ، اور حرج جو ہے وہ کسی چیز کا بہت تنگ ہونا۔ حضرت عمر نے حرج لفظ کی تحقیق کے لیے بنی کنانہ کے ایک شخص کو پوچھا۔ بنی کنانہ کون تھے؟ جس میں سے قریش تھے، جو زبان کے لحاظ سے بہت آگے تھے، تو ان سے جا کے ریسرچ کی، پوچھا کہ ہرجہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ ہرجہ وہ درخت ہے جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے، جہاں تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، نہ کوئی چرنے والا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان۔ تو جو منافق کا دل ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے، اس تک کوئی خیر کی بات پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے ارد گرد اتنے خول ہیں کہ وہ سنتا ہی نہیں، سن کے نہیں دیتا۔ اسی لیے قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ویلکم کرتا ہے ہدایت کی بات کو، اور دوسرا ریپیل کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، اس کو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود، اس کا دل آخرت میں لگنے لگتا ہے، ہمیشہ کے گھر کی طرف اس کا دل مائل ہونے لگتا ہے۔ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی زندگی سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ والاستعداد للموت قبل الموت، اور مرنے سے پہلے وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، جیسے کوئی شادی سے پہلے شادی کی تیاری کرتا ہے، جو اسی طرح کہیں سفر کرنا ہو تو سفر سے پہلے وہ تیاری شروع کر، حج پہ جانا ہو تو حج کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے، یہ بھی رکھ لوں، یہ کر لوں، ساری پریپریشن ہوتی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے زندگی کے بارے میں، وہ آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، وہ ہر کام اپنی آخرت کے لیے کرنے کی فکر کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں رہتا ہے، کسی کا قرضہ نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ہر ایک سے معافی مانگی ہوئی ہو، اطمینان سے دل پہ کوئی بوجھ نہ ہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کر لوں، وہ اپنے فرائض، اپنی عبادات اور اپنی ہر چیز میں پھر پنکچول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تیاری کر رہا ہے مرنے کی۔ اور جس کو اللہ بھٹکاتا ہے وہ پھر آخری عمر میں بھی ادھر ادھر پھر کے وقت ضائع کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَهَذَا اور یہ ہے، صراط راستہ، ربک تیرے رب کا، مستقیمہ سیدھا، کون سا راستہ؟ یہ جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا، ہذا اس میں اشارہ قریب ہے نا، قریب کی بات۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی بات سنے اور پڑھے اور اس کا دل کھلتا جائے اور وسعت آئے، قبول کرے اور خوشی سے اس پر عمل کرے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے آیات، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑے، جو بات سننا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے۔
ان کے لیے ہم نے بات کھول کے رکھ دی ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، جنت. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو باتیں نہ ہوں گی، کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی، کوئی بیماری نہ ہوگی، کوئی بڑھاپا نہ ہوگا، موت کا خوف نہ ہوگا. ہر وہ چیز جو انسان کو اس دنیا میں پریشان کرتی، اس کا امن چین خراب کرتی ہے، موت کا خیال آتے ہی آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، چین رخصت ہو جاتا ہے. بڑھاپے کا خیال آتے ہی جوانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. بیماری ساری عیش ختم کر دیتی، ساری مرضی ختم ہو جاتی، آپ ایک طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی بھی چیز کا زوال، کہ یہ چیز چلی جائے گی مجھ سے، وہ چلی جاتی، اولاد چلی جاتی، مال چلا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. کوئی نعمت ایک بتائیے مجھے کہ جس کو آپ سکون سے جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہے دنیا میں کوئی چیز کہ جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں مطمئن ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری ہے. آپ کو ساتھ ہی اس کے جانے، اس کے ختم ہونے اور اس کے فنا ہونے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور پھر آپ انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن جنت ان سب پریشانیوں سے دور ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ ہر چیز اپنی کر لیتے ہیں، آپ نے اپنے سارے کام کر لیے، اپنے ساری ذمہ داریاں ادا کر لی، آپ ذرا سے سکون میں بیٹھے، اتنے میں ایک فون کال آ جاتی اور وہ آپ کو ایسی خبر سناتے ہیں کہ آپ کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. جنت میں لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات کوئی نہیں کرے گا، کوئی بیکار بات نہیں کرے گا، کوئی آپ کو فضول باتوں سے پریشان نہیں کرے گا. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہوگا، وہ ان کا مددگار ہوگا، وہ ان کے سارے کاموں کے لیے کافی ہوگا، ان کی ساری فکروں اور پریشانیوں کا مداوع کر دے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے. تو خلاصہ کیا ہے؟ ایمان لا کر انسان اچھے عمل کرے، کچھ کر کے دکھائے. یہی شرح صدر کی علامت ہے، کیونکہ جس چیز پر انسان کا دل ٹک جاتا ہے، جہاں دل کھل جاتا ہے، وہاں انسان پھر اسے آرام سے کر لیتا ہے، مخالفتوں کے باوجود بھی کر لیتا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہی سیدھا راستہ ہے. بات بالکل واضح ہے، اصل بات ہے کہ انسان اس کو سمجھے. تو ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا سینہ حق کے لیے کھلا ہوا ہے، کیا اللہ کی بات سمجھ آتی ہے، کیا آخرت کی فکر لگ گئی ہے، کیا اس دنیا کے گھر سے زیادہ جنت کے گھر کی فکر ہو گئی ہے.